डायरेक्शन कुरान और सुन्नत की जब हो डायरेक्शन, जन्नत के बागात हो डेस्टिनेशन। डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये प्रोग्राम स्पेशली जामिअतुल मदीना के तलबा किराम के लिए है, और बिलउमूम जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे होंगे इंशाअल्लाह उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि उन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मुफीद साबित हों, और ख़ास तौर पर जो दीनी मदारिस के तलबा हैं, जो दीनी इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से आए, उन्होंने सफ़र इख्तियार किया। इनमें कई ऐसे हैं जो दूर दराज का सफ़र इख्तियार करके इल्म दीन हासिल करने के लिए जामिअतुल मदीना में एडमिशन लेते हैं, कुछ रोज़ाना आते जाते हैं। उनकी रिहाइश मदारिस के करीब हुआ करती है। करीब वाले हों, दूर वाले हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे पहले तो ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने दीन का इल्म हासिल करने का मौका अता फ़रमाया। यानी यूँ कहिए कि तबके के अंदर बहुत सारे अफराद सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने दीन का इल्म हासिल करने के लिए मुंतखब फ़रमाया, वो बड़े ही खुशकिस्मत हैं। इल्म दीन के क्या फ़ज़ाइल हैं, जो तालिब इल्म दीन होता है उसकी क्या बरकतें और क्या फ़जीलतें हैं, दुनिया में उसे क्या मिलता है, आखिरत में उसे क्या मिलेगा। ये तमाम चीज़ें पढ़नी भी चाहिए और इसको बार बार अपने ज़हन में नक्श रखना चाहिए, ताकि हम अपने मकसद के जो राह है उस पर गामज़न रह सकें। आज का जो मेरा मौजू है वो गोल सेटिंग है। किसी भी अचीवमेंट के लिए आपके हदफ का, आपके टारगेट का, आपके गोल का क्लियर होना, वाज़ेह होना, अचीवेबल होना, ये निहायत ही ज़रूरी होता है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जब हम मुआशरे पे नज़र करते हैं, ख़्वाह वो दीनी तलबा किराम हों या दुनियावी स्टूडेंट्स हों, बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि तालिब इल्म दीन जब कोई स्टूडेंट होता है तो वो अपने हदफ के मामले में कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता, और इसका नुकसान ये होता है कि जो करना है वो उतनी क्लैरिटी से और उतने बेहतर अंदाज पर फोकस होकर नहीं कर पाते। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि एक नहर है जिसके दोनों किनारे सीमेंटेड हैं, उसको पक्का किया हुआ है, और उसके अंदर एक क्लैरिटी है, और वो पानी के बहाव को एक सही डायरेक्शन पर रखे हुए है। तो यूँ समझिए कि पानी अपने वक्त पर ज़ाय हुए बगैर सही जगह पर पहुँचेगा। और अगर किनारे ही कमज़ोर हों, उसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, किनारे टूटे हुए हैं, कुछ पानी दाएं जा रहा है, कुछ बाएं जा रहा है, तो जिस जगह पर पानी को पहुँचना है वहाँ पहुँचने में ताख़ीर भी होगी और रास्ते में बहुत सारा पानी ज़ाय भी होगा। तो जब आप किसी काम को करने की इब्तिदा करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या करने जा रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा हदफ क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। जामिअतुल मदीना में पढ़ने वाले तलबा किराम ज़ाहिर है कि वो इस नीयत से आते हैं कि मुझे आलिम दीन बनना है, अपने अमल के साथ साथ दूसरों की रहनुमाई करने के भी काबिल हो सको। तो कहीं पर भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसके अलावा कुछ और भी करना है। आपका जो मेन मकसद है, आपकी जो मेन डायरेक्शन है,
وہ بالکل سادہ اور واضح ہونی چاہیے. چونکہ ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے تو کئی طلبہ کرام کو یہ دیکھا گیا کہ ابتدا تو کر دی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بیچارے خود کنفیوز نظر آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، آگے چل کے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو اس طرح کے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے. یاد رکھیے کہ جب تک کوئی بھی انسان، خواہ وہ طالب علم دین ہو یا دنیاوی علوم حاصل کرنے والا ہو یا کسی بھی بزنس کو کرنے والا ہو یا کوئی بھی زندگی کا کام کرنے والا ہے، سب سے بنیادی چیز، جب تک آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ آپ کے ذہن میں کرسٹل کلیئر نہیں ہوگا تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، آپ اپنا سرمایہ بھی ضائع کریں گے، آپ اپنی انرجی بھی لوز کریں گے. تو جب آپ درس نظامی کے لیے آ گئے اور عالم دین بننے کے لیے آ گئے تو دیٹ ٹارگٹ شوڈ بی ویری کلیئر ان یور مائنڈ کہ اب مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، آگے بڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ٹارگٹ بناتے ہیں، کوئی ہدف بناتے ہیں تو جب تک وہ اچیویبل نہ ہو، یعنی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جس کا حصول ممکن ہو، تب تک آپ اپنے ٹارگٹ کو مکمل نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا ٹارگٹ بنا لیا ہے، کوئی ایسا ہدف بنا لیا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، آپ اسے کر ہی نہیں سکتے. اب ایسے ٹارگٹ کو اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بعض اوقات بعض اسٹوڈنٹس مطالعے کے اعتبار سے، اسٹڈی کے حوالے سے ایک اتنا بڑا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ 8 سال کے اندر اس کو پانا ممکن بھی ہے یا نہیں، تو ان کے پاس خود جواب نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا کوئی بھی ٹارگٹ ہے وہ اچیویبل ہی نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اسے اپنا ہدف ہی کیوں بنایا؟ تو ایک طالب علم کے لیے یہ نہایت ضروری اور اہم ہوتا ہے کہ آپ 1 سال کا ٹارگٹ بنائیں، 2 سال کا بنائیں، 10 سال کا بنائیں، آپ زندگی کا بنائیں، کچھ بھی بنائیں، تو آپ کم از کم اس کو اس ایک نظر سے دیکھ لیں کہ یہ کیا اچیویبل بھی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر ایسا آپ نے ٹارگٹ بنایا کہ جس کے لیے روزانہ آپ کو 15 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. تو کیا روزانہ 15 گھنٹے پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہے؟ کیونکہ 4-5 گھنٹے تو آپ کے کلاس کے اندر گزریں گے، اس کے بعد آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس کے بعد ایک صحت مند شخص کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کا لینا ضروری ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا پینا بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ آرام کرنا ہے. اب آپ کوئی ایسا ٹارگٹ بنا لیں کہ جس میں 24 میں سے 15 سے 18 گھنٹے چاہیے، تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچیویبل نہیں ہے. ایسا ٹارگٹ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتا. اور آپ کو میں یہ عرض کروں، میرے سامنے جو اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ میں ایک تعداد ہوگی ایسے طلباء کرام کی کہ جنہوں نے بہت سارے کام شروع کیے ہوں گے لیکن وہ کام مکمل نہیں ہوئے ہوں گے، اور بیچ میں ہی کہیں نامکمل چھوڑ کر آپ اپنا دل چھوٹا کر کے پریشان گھوم رہے ہوں گے. اور اگر آپ غور کریں گے تو اس کی شاید ایک وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے جو ہدف بنایا وہ اچیویبل ہی نہیں تھا. آپ کے پاس جتنا وقت ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی سہولیات ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا حصول ممکن ہی نہیں تھا. جب کسی چیز کا حصول ممکن ہی نہیں تو پھر وہ آپ اپنا ٹارگٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنانا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے اہداف کریٹ کرنا شروع کر دیں. نہیں، ہدف ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہمارا بڑا ہونا چاہیے، سوچ ہماری وسیع ہونی چاہیے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن بڑے ٹارگٹ کا ہونا، بڑے ہدف کا ہونا، بڑا آدمی بننا، بڑا عالم بننا، زیادہ علم دین حاصل کرنا، زیادہ نیکی کی دعوت دینا، زیادہ مطالعہ کر لینا، زیادہ کتابوں کا پڑھ لینا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو ایسا ٹارگٹ بنا لیں کہ جو آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو. تو ہوتا کیا ہے، جذبات کے اندر جب ہم کوئی ایسا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں جو اچیویبل ہی نہ ہو تو پھر جذبات تو عارضی ہوتے ہیں. جب آپ حقیقت کی دنیا میں جائیں گے
تو وہ کام مکمل نہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ ڈیمورلائز بھی ہوں گے اور بہت سارے آپ کے مسائل ہوں گے۔ تو جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے دیٹ شوڈ بی کلیئر، آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ what I want to be، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، وہ اچیویبل ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی ہدف بنایا ہے، خواہ وہ کتاب پڑھنا ہے، کتاب لکھنا ہے، نصاب کو پورا کرنا ہے، یا اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو پڑھانا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکیں، اور اسے تقسیم ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام کافی طویل ہو، کافی بڑا ہو، مثالیں جو درس نظامی کرنے آتے ہیں تو 8 سال تو ان کا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے 8 سال پڑھنا ہے۔ اب 8 سال میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے، ظاہر ہے کہ درجنوں کتابیں آپ کے نصاب میں ہوں گی، اور ایکسٹرا کریکولم سٹڈیز کی ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ نصاب کے علاوہ جو آپ نے پڑھنا ہے ان کو ملائیں تو ٹوٹل 8 سال میں سینکڑوں کتابیں ہو جائیں گی۔ اب اگر سینکڑوں کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اور آپ اسے کسی بھی ٹائم کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے تو اس کا سمجھنا اور اس کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر انہیں آپ تقسیم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو آپ کا سلیبس ہے وہ تو آلریڈی تقسیم شدہ ہوتا ہے کہ پہلے سال میں اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، اور ان کتابوں میں سے مکمل کون سی پڑھنی ہے اور آدھی کون سی پڑھنی ہے، مخصوص ابواب کس کے پڑھنے، یہ سب آپ کے ٹیچرز اور آپ کے ناظمین آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے جیسے آپ کا سال شروع ہوتا ہے کہ اس سال کے پہلے ششماہی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اگلی ششماہی میں کیا، یہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیے کتنا آپ کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو سیلف سٹڈیز کرنی ہے، آپ کے جو اس کے ساتھ پرسنل گولز ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم نے کئی طلباء کو دیکھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور پڑھتے تھے باقاعدہ طور پہ، تو کئی تو طلباء کرام تھے کہ بے ہنگم وہ پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بس پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کتابیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور آپ نے کتنا پڑھنا ہے، تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب ایسے طلباء، میں نہیں کہتا کہ اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، ظاہر آپ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ طلباء جو کلیئرٹی کے ساتھ اور اپنے ٹارگٹ کو تقسیم کر کے کہ بھئی مثال کے طور پر میں مشکات شریف پڑھ رہا ہوں، اور مشکات شریف کے ساتھ جو نصاب ہے وہ تو پڑھنا ہے، وہ تو لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے شرح کے اندر یہ 2 شروحات پڑھنی ہیں، اور ان 2 شروحات میں سے بھی اتنا حصہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے، ہفتے کا اتنا ہو جائے گا، مہینے کا اتنا ہو جائے گا، اور میری جو ششماہی ہے اس کے اندر میں اتنا پڑھ لوں گا۔ اب یقین کریں، میں آپ کو آج مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے جو بھی سلیبس ہے اور اس کے ساتھ مزید آپ کے جو بھی پرسنل سٹڈیز کے اہداف ہیں، آپ نے حواشی پڑھنے ہیں، آپ نے شروحات پڑھنی ہیں، یا اس ٹاپک سے متعلق کچھ بھی پڑھنا ہے، اس کو آپ تقسیم کر کے پڑھیں، اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کتنا زبردست اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا کوئی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، بڑا کوئی ہدف ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے جذبات وقت کے ساتھ ساتھ ایک جیسے نہیں رہتے۔ بعض اوقات شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا جو نفع ہے وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو جذبات بعض اوقات ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں یار چھوڑو کوئی اور کام کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک سینس آف اچیومنٹ آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہوگی، اس وقت تک آگے بڑھنا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ یہ سینس آف اچیومنٹ کیا ہوتی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہے
اور آپ کو یہ لگے کہ ہاں میں اس کو حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کے نتیجے کے حاصل ہونے کی جو سینس اور جو ایک خوشی آپ کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگی، یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی مزید کام کرنے میں۔ اور اگر ایک لمبا کام آپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار میں کچھ کر بھی پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، کوئی نتیجہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں نکل رہا، میں اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں، تو بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ اسی وجہ سے آپ اپنے ہدف سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کسی ٹارگٹ کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، ٹائم زونز کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں میں نے 1000 میٹر چلنا تھا، اب میں 100 میٹر چل چکا۔ جب 100 میٹر میں چل چکا، یہ سینس آپ کے اندر آئے گی، تو آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ میں اس کا اتنا حصہ کر چکا، اب مجھے صرف 900 میٹر باقی چلنا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کتنا چل چکا اور کتنا باقی ہے، تو آپ کے دماغ پر ایک بوجھ رہے گا کہ یار پتہ نہیں کتنا میں چل چکا، کتنا ٹارگٹ میرا باقی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے مطالعے پر، اپنی سٹڈیز پر، اپنے دیگر اہداف پر، آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، آپ واک کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ اس میں اگر اس کو غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا زبردست طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو your target should be achievable, clear، اور وہ تقسیم ہونا چاہیے مختلف حصوں کے اندر، مختلف ٹکڑوں کے اندر۔ زندگی میں ہم نے بھی دیکھا، آپ کا بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو، ایسے بڑے لوگ دیکھے کہ جو 30 سال گزار چکے، 40 سال گزار چکے، اور جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے 20، 30، 40 سال کے اندر کیا حاصل کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بس زندگی کے 20، 30 سال گزر گئے، حاصل کیا کیا کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹائم کا مینیج کر کے چلنا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور وہ کیسے ہو سکتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے وقت کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ پورا ایک ٹاپک ہوگا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج جو ٹارگٹ کے ہم سب ٹائٹلز کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ٹارگٹ کے حصول میں ٹائم مینجمنٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آگے بڑھیں تو نیکسٹ یہ ہے کہ جب بھی ایک وقت میں ایک ٹارگٹ آپ کا چل رہا ہو تو خواہ مخواہ ملٹی ٹاسکنگ کی طرف نہ جائیں۔ یہ ایک بحث ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ملٹی ٹاسکنگ ایک اچھی چیز ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ اچھی چیز نہیں۔ اب جزوی طور پر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا کہ مجھے اس سال کے دوران یہ کتاب مکمل کرنی ہے، تو اس دوران پھر آپ اسی کتاب کو مکمل کریں۔ اگر آپ اس کو آدھا پڑھنے کے بعد کسی اور کتاب کو شروع کر دیں، ابھی وہ مکمل ہوئی نہیں تو کسی اور طرف چلے جائیں۔ آپ نے ٹاسک بنایا تھا کہ مجھے اس سال کے دوران اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، یہ ایک ٹاسک بنایا، یہ کرتے کرتے آپ نے اسی دوران کوئی اور کام شروع کر دیا کہ یار یہ تو کر ہی رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ یوں کریں گے تو پھر آپ کا نہ پہلا کام مکمل ہوگا نہ دوسرا کام مکمل ہوگا۔ ملٹی ٹاسکنگ اگر کلیئرٹی کے ساتھ ہو اور ان دونوں کے اندر کوئی اختلاف نہ آئے، دونوں کے تمام تقاضے پورے ہوں، پھر تو کسی حد تک اس کو سراہا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ طالب علم جو ہے وہ سب میچور نہیں ہوتے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اپنے اہداف کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جو آپ نے شروع کیے اور نامکمل رہ گئے ہیں؟
नामुकम्मल आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो अहदाफ हैं वो कितने हैं, ज़रा लिखिए। कई तलबा हैं, बड़ा शुरू में उनको शौक़ होता है, अभी नूरुल ईदा पढ़ रहे हैं तो उसका हाशिया लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी 4 अबवाब ही मुकम्मल हुए तो उसको छोड़कर हिदायतुन नहव का हाशिया लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब नहव के अंदर जो है वो हर एक को दिलचस्पी हो वैसी हो ज़रूरी नहीं, अभी उसको लिख रहे हैं तो यार इसके साथ साथ जो है ना, मैं थोड़ा बाहरी शरीयत के मसाइल को ना इस नज़र से लिखना और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब एक ही वक्त में आपने नूरुल ईदा का हाशिया शुरू कर दिया, हिदायतुन नहव पे आपने काम शुरू कर दिया और बाहरी शरीयत को एक नए ज़ाविये से लिखना और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दिए। तो अगर तो आपने इसको हर एक को एज़ अ प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर अलग अलग डिवाइड करके किया है, फिर तो हो सकता है आप कुछ हासिल करने में कामयाब हो सके। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मल्टीटास्किंग आपकी क्लियर नहीं है, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, बॉसों को ये जवाब मिलेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ, हमने एक काम शुरू किया, अभी वो पूरा हुआ ही नहीं था तो दूसरे काम की तरफ चल पड़े, अभी वो पूरा ही नहीं हुआ था तो तीसरे की तरफ चल पड़े, अब राबिया, खामिसा, सादिसा में पहुंच गए और पीछे मुड़ के देखते हैं तो मेरा कोई भी काम मुकम्मल नहीं है, मैंने जो भी काम शुरू किया था वो अधूरा रखा हुआ है। तो याद रखिए कि अधूरे काम अधूरी ज़िंदगी को जन्म देते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है, आप किसी भी बामकसद चीज़ को हासिल करने में कामयाब नहीं होते। तो अहदाफ की तायीन में आपकी डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। अगर आपने कुदूरी शरीफ का हाशिया या उसकी ट्रांसलेशन या कुछ भी उस पर काम करना है तो आप उसको तहरीर कीजिए, उसका वक्त देखिए, उसका टारगेट बनाइए, उसकी टाइम मैनेजमेंट कीजिए। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मुझे कुदूरी शरीफ पर यह काम करना है, और फिर उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके आप देखते रहिए कि आप इसमें से कितना काम आपने करना था और आप कितना कर चुके। जब एक काम आपका मुकम्मल हो गया फिर आप किसी और काम की तरफ जाइए, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आप चूँकि अभी तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका सबसे जो बुनियादी फोकस है वो आपके निसाब की तरफ होता है, और यही होना चाहिए कि आपने 7-8 साल जो पढ़ना है तो आपका जो सबसे बुनियादी टारगेट और हदफ है वो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें हैं उनका मुकम्मल होना है। वो आप बेहतर से बेहतरीन पढ़िए, फिर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी और मौका मिला तो आप और बहुत सारे काम करेंगे, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन जो एक बुनियादी आपका टारगेट है, बुनियादी जो हदफ है, उसकी डायरेक्शन आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आपके जो अपने निसाब के अहदाफ हैं उन्हें अच्छे अंदाज पर मुकम्मल कीजिए। उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, फिर आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़माने तालिबे इल्मी में आपका जो ज़ाविया नज़र है वो फोकस होना चाहिए आपके अपने निसाब पर। तो अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को देखेंगे, मैंने एक जनरल गुफ्तगू की है टारगेट और हदफ के हुसूल के एतबार से, अब वो आपका निसाब भी हो सकता है, वो आपकी तहरीर भी हो सकती है, वो आपका बयान करना हो सकता है, वो आपका कोई और तंजीमी हदफ है आपके ज़िम्मे पर वो हो सकता है, कोई भी अगर नाजिम है तो वो अपने इंतज़ामी हवाले से जो भी उसके टारगेट्स हैं उसको देख सकता है। तो बुनियादी बात यह है कि व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे अंदाज पर होनी चाहिए, और जब आप एक काम को करें तो उसे पहले मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी हदफ है, उसको शुरू करने से पहले किसी माहिर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। हम एक काम को शुरू करना चाहते हैं, उसका नफ़ा हमारे पेश नज़र होता है, जभी तो हम उसको करने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी माहिर से मशवरा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह
آپ اپنے ہدف کو مکمل کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکیں گے اور جلد کامیاب ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں ایک بڑا نام پیدا کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، آپ کا بڑا ٹارگیٹ ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کو شروع کر دیتے ہیں اور خود ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کے پلس مائنس آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر آپ درست سمت اختیار کرتے ہیں، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس سے بھی ٹارگیٹ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایک طریقہ جو اس سے بہت بہتر ہے وہ کیا ہے کہ آلریڈی جو اس چیز کو کر کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ان سے مشورہ کر لیجئے۔ آپ یقین کریں آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کی ٹھوکریں بھی بچیں گی، آپ کا سرمایہ بھی بچے گا، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ کی انرجی بھی بچے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ علم الکلام پر پڑھنا چاہتا ہے اور اس نے اپنا یہ ٹارگٹ بنایا ہے کہ علم الکلام پر میں ایک بہترین سٹڈی کر کے ایک بہترین عالم بننا چاہتا ہوں اور یہ میرا ہدف ہے۔ اب علم الکلام پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے کئی کم مفید ہوں گی، کئی زیادہ مفید ہوں گی، کئی ایسی ہوں گی کہ جس ٹاپک پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 10 کتابوں کا نچوڑ ہے، اور اگر وہ ایک کتاب آپ پڑھ لیں تو گویا کہ آپ نے 10 کتابوں کا جو ہدف تھا، جو اس سے حاصل کرنا تھا، وہ آپ کو ایک کتاب نے حاصل کر کے دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی ماہر کے پاس جائے بغیر آپ پہلے وہ 10 کتابیں پڑھیں اور پھر پتہ لگے کہ یار ان 10 کتابوں کو پڑھنے کا تو اتنا زیادہ فائدہ تھا ہی نہیں یا ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ایک کتاب میں پڑھ لیتا تو مجھے 10 کا فائدہ حاصل ہو جاتا، تو آپ بتائیے آپ کا کتنا وقت بچتا۔ لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں، آپ خود لگے رہے۔ اگر علم الکلام پر آپ کو پڑھنا ہے تو جو آپ کے سینئر اساتذہ ہیں یا علم الکلام پر کسی کا بہت اچھا آلریڈی مطالعہ ہے تو پہلے آپ جا کر اس سے مشورہ کر لیجئے کہ میں اس ٹاپک پہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجئے کہ اس ٹاپک پر پڑھنے کی بہترین کتاب کیا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کا اتنا سارا وقت بچ جائے گا اور آپ مسٹیک سے، غلطی سے محفوظ رہیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ تو از خود کسی راہ پر چلنے کے بجائے کسی ماہر سے، کسی اس فن، وہ فن ہے تو فن کا ماہر، اگر وہ کوئی علم ہے تو علم کا ماہر، اگر وہ کوئی سکل ہے تو اس سکل کا ماہر، اگر وہ کوئی اور طرح کی چیز ہے تو اس فیلڈ کا ماہر، whatever you want to do، اس کے ماہر کے پاس جا کر ایک دفعہ مشورہ کر لیجئے۔ اور مشورہ ہمیشہ تجربہ کار سے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم 4 دوست ہیں، ہم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر کے ہم نے کچھ بھی طے کر لیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے مشورہ کر لیا۔ بھائی یہ جو 4 ہے نا، یہ آپ کو اتنا ہی مشورہ دیں گے جتنا ان کا دماغ ہے، جتنا ان کا نالج ہے۔ ظاہر ہے یہ خود ابھی اسٹوڈنٹ ہے، خود طالب علم ہے، میں نہیں کہتا کہ طالب علم سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ جو بھی آپ کو مشورہ دے گا وہ اپنے علم، تجربے، عمر اور اس کے مطابق دے گا۔ ماہر سے مشورہ کریں، پہلے ڈھونڈیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں اس وقت ہزاروں طلباء کرام ہیں، تو کتنے اس کے اندر قابل سٹوڈنٹس ہوں گے جن سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ کرام، اچھا اساتذہ میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ایک وہ استاد صاحب ہیں کہ جن کو پڑھاتے ہوئے 2 سال کا ایکسپیرینس ہوا ہے، اور ایک وہ استاد صاحب ہیں کہ جنہوں نے زندگی اس کے اندر گزار دی، ان کو 20 سال ہو گئے۔ اچھا پھر اساتذہ میں رجحان کا بھی فرق ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہی استاد صاحب کئی اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایکسپرٹیز ان 4 میں سے کسی ایک میں زیادہ ہوتی ہے، یہ اساتذہ بھی سمجھتے ہیں، طلبہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی کام زمانے طالب علمی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ میں دیکھیں، غور کریں، اساتذہ سے ہی مشورہ کریں، پوچھیں کہ استاد صاحب اس بارے میں مجھے آپ بھی رہنمائی فرمائیے، اور آپ کسے سمجھتے ہیں کہ جو اس فن کا ماہر ہے، آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ اب تو مشورہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کوئی کسی اور شہر میں ہے تو موبائل کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے اس وقت ماشاءاللہ کئی اساتذہ ہیں جن کو 18 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ سارے ہی جو اساتذہ ہیں ان میں سے کون کس فن کے اندر ماہر ہے۔
ज़माने तालिब इल्मी के अंदर ही, स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही अगर हम 30-40 थे तो उनमें से कुछ फ़िक़्ह में महारत रखते थे, कुछ इल्मुल कलाम में महारत रखते थे, कुछ नहव में बहुत अच्छे थे, कुछ सर्फ़ में बहुत अच्छे थे। तो हमें पता है कि इनमें से कौन कितना बेहतर था। और अब जब टीचर बने, उस्ताद बने और उसके बाद पढ़ाते हुए उनका एक अरसा गुज़र गया, तो उनमें से कुछ किसी फ़न में माहिर, कोई किसी फ़न के अंदर माहिर। तो ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि जो ग़ज़ाली ज़मां हो और राज़ी दौरां हो कि जो तमाम फ़नून का सबसे बड़ा माहिर हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, कम होता है। बहुत कम ऐसे अफ़राद होते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि 1 या 2 फ़नून के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा महारत होती है, बकिया में थोड़ा कम होती है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो बराए करम, अभी आपकी चूँकि काफ़ी लाइफ़ बाकी है, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर आपने आना है। तो ये जो वक़्त है, ये आपके लिए बहुत कीमती है। और जब एक दफ़ा ये गुज़र जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आएँगे तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह से हो जाएँगी, तो इतना ज़्यादा खुला-डुला वक़्त जिसे आप कहिए, वो नहीं हो पाएगा। ज़ाहिर है, जब आपने आगे बढ़कर बहुत सारे काम करने होंगे तो पर्सनल लाइफ़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं मिलेगा। तो अगर ये जो वक़्त आपके पास अभी मौजूद है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जिसके जो भी टाइम अभी स्टूडेंट लाइफ़ का इस तरह से बाकी है, तो इसे गनीमत जानिए और इसे फ़ुज़ूल में या कम फ़ायदे वाली चीज़ के अंदर सर्फ़ ना कीजिए। हमारे नज़रों के सामने कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अब तो बड़े हो गए, जिन्हें हम अगर गौर करें तो नज़र आता है कि यार इसने उस काम में इतना वक़्त सर्फ़ किया और अब जो है वो एक मामूली से काम पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। क्योंकि जिस वक़्त में उसे महारत हासिल करनी थी, जिस वक़्त के अंदर किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ना था, वो सही से ढंग से गुज़ारा नहीं, तो अब जो है वो बेचारे परेशान भी होते हैं। तो अभी आपके पास बड़ा ही ज़बरदस्त वक़्त है। तो ये जो मैं आपको डायरेक्शन पेश कर रहा हूँ, जो मशवरा दे रहा हूँ, बराए करम आप कोई भी काम शुरू करें, ख़्वा वो लिखने का हो, ख़्वा वो पढ़ने का हो, ख़्वा वो तकरीर का हो, ख़्वा वो तहरीर का हो, ख़्वा वो किसी और स्किल के सीखने का हो, तो अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखिए और किसी भी माहिर से मशवरा किए बगैर कोई काम शुरू ना कीजिए। इवन कि आप तलबा हैं, आपने बयानात करने हैं, आपने जो है वो ज़ाहिर है कि आलिम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छा मुक़र्रिर भी हो, वो एक अच्छा मुबल्लिग़ भी हो, क्योंकि इल्म को फैलाने में एज़ अ मुबल्लिग़ आपका अच्छा बयान करने वाला होना, अच्छा एक्सप्लेन करने वाला होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कई तलबा किराम हैं बेचारे, वो अच्छा बयान नहीं कर पाते। बयान एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। तो इस मौजू पर किताबें मौजूद हैं, आप पढ़िए। इस मौजू पर जो अच्छा बयान करने वाले हैं, अच्छा समझाने वाले हैं, जिनकी तफ़हीम बहुत अच्छी है, उनसे मशवरा कीजिए कि आप हुज़ूर हमें बताइए कि हम एक अच्छे मुबल्लिग़ कैसे बन सकते हैं, एक बेहतरीन तफ़हीम करने वाले हम उस्ताद कैसे बन सकते हैं। तो जब आप सीख कर, मशवरा लेकर उस काम को शुरू करेंगे, तो आप यकीन करें कि कम वक़्त में एक बेहतरीन हदफ़ इख्तियार करने में और उसे पूरा करने में आप कामयाब हो सकेंगे। ये सारी बातें आप अपने पेश नज़र रखिए और हर तालिब इल्म अपने एतबार से, आप ऊला में हैं, सानिया में हैं, सालिसा में हैं, आप सादिसा में हैं, आप दौरे हदीस शरीफ में हैं, किसी भी दर्जे में हैं, आप इन चीज़ों को अपने पेश नज़र रखिए और जो कुछ मैंने अर्ज़ किया, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में एक नज़र रुक कर उसको ज़रा क्रॉस कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको कमी कोताही महसूस होती है, तो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर लीजिए। याद रखिए, अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त ना हुई, तो उस नहर के पानी की तरह कि जो पानी खेतों तक पहुँचता तो है, लेकिन कभी इधर कभी उधर ज़ाय होता हुआ 20%, 30% ज़ाय हो जाता है और सिर्फ 50, 60, 70% अपने टारगेट तक पहुंचता है। आपके साथ भी ऐसा ना हो। उम्मत को आपकी बड़ी ज़रूरत है, लोगों को बड़ी ज़रूरत है। फितने ज़माने में बेशुमार हैं और अल्लाह पाक ने आपको ये मौका अता फ़रमाया है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को गुज़ार कर तालिब इल्म बन चुके, राह इल्म के मुसाफिर बन चुके। आप प्रैक्टिकली
ایک ایسی فیلڈ کو اختیار کر چکے جو آپ کو عالم بننے تک، مفتی بننے تک اور امت کا رہنما بننے تک لے جانے والی ہے۔ اب اس وقت کو، اس ٹائم کو، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے اور بہترین طور پر گزاریے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ بہت سارے مسائل سے بھی محفوظ رہیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں بہترین انداز پر کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر میں ایک بات کر کے اپنے آج کے پروگرام کو کلوز کروں گا کہ لکھنے کی عادت بنائیے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو عرض کی انہیں تحریر میں لائیے۔ آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ہدف لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ ہوائی ہے۔ تو آپ کا جو بھی ہدف ہے، جو بھی ٹارگٹ ہے، اس کو لکھ لیجئے اور اس کے ضمن میں جو میں نے کہا کہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، کس سے آپ نے مشورہ کیا، اس کو کیسے آپ نے تقسیم کیا، یہ ساری چیزیں اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیجئے اور وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بار بار دیکھ کر جب آپ پڑھتے رہیں گے، کراس چیک کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت سارے ہمارے اہداف اس لیے مکمل نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے خالی خیال کے اندر ہیں، ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ جب چیز ہمارے دماغ کے اندر ہے اور صرف دماغ کے اندر ہی ہے تو وہ اندر ہی اندر رہ جاتی ہے، اس کا خارج میں وقوع بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ جب آپ لکھتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں اور اس کو بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کراس چیک کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ بڑے اچھے انداز پر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور اپنے اہداف میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و سنت کی جب ہو ڈائریکشن، جنت کے باغات ہو ڈیسٹینیشن۔